صلی وسلم علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ موضوع ایک اسلامی معاشرے سے ریلیٹڈ ہے۔ پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ واٹ آر مسلم سوسائٹی، کہ اسلامی معاشرہ ہے کیا چیز۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ کتابیں لکھتے ہیں، اس پہ اتنے فوکس دے رہے ہیں، اس کا کوئی خاص مطلب کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ اس معاشرے کو کہتے ہیں جس معاشرے سے ہم زندگی گزرنے کا صحیح طریقہ سیکھیں، زندگی جینے کا صحیح طریقہ سیکھیں۔ اس معاشرے سے ہم یہ سبق بھی سیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر پڑوسی کا کیا حق ہے، آپ کے اوپر والدین کا کیا حق ہے۔ اس ساری باتوں کا ایک ہی ٹاپک، ایک ہی موضوع، وہ یہ ہے کہ وٹ آر مدنی سوسائٹی، کہ مدنی معاشرہ ہے کیا چیز۔ اس مدنی معاشرے پر جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں، جو لوگ لیکچر دے رہے ہیں، اس کا کوئی خاص مطلب کیا ہے؟ مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں اس مدنی معاشرے کے مطابق کہ ہم تو جانتے ہیں کہ مدنی معاشرہ اس معاشرے کو کہتے ہیں جس معاشرے سے ہمیں کامیابی ملتی ہے، جس معاشرے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کو نہیں جانتے کہ اس معاشرے کا کارکن کیا ہے، کارکن کون ہے، اس معاشرے کا آدمی کون ہے۔ ڈیفینیشن سے پتہ ہی چلتی ہے کہ اس معاشرے کا جو لوگ ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ اصحاب کرام، اور اس کے ساتھ تابعین۔ یہ جو بار بار آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ اس سائنسدان کا کتاب پڑھو، اس اصحاب کا ہسٹری پڑھو، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی اصحاب کرام رضی اللہ اجمعین کی ہسٹری پڑھے، کسی انبیاء کی ہسٹری پڑھے، تو اس سے ہمیں زندگی گزرنے کا سبق ملتا ہے کہ زندگی آپ کیسے گزاریں گے، کہ زندگی کیسے آپ جئیں گے، زندگی سے کس طرح مزہ آپ لیں گے۔ اسی طرح اس ٹاپک کا جو امپرچونس ہے، جو مقصدیت ہے، وہ دو چیزوں پہ ہے۔ ایک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، کہ فرمائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کیسے گزارے گا، اور دوسری یہ کہ آپ کے اوپر والدین کا کیا حق ہے۔ اس زندگی گزرنے کا بہت سے طریقے ہیں۔ آپ زندگی کو خوشی سے بھی گزرتی ہے، آپ زندگی کو غم سے بھی گزاری، لیکن آپ خوشی بھی اپنے اوپر ڈال سکتے ہیں اور غم بھی۔ اگر آپ کی زندگی خوش ہو، آپ اپنی زندگی کو خوش بنا دیتے ہو، تو اس کے لیے ایک وجہ ہے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنا زندگی کو چلیں، اپنی زندگی کو اس کے طریقوں کے مطابق پر چلیں، تو آپ کو انشاءاللہ ہر ٹائم، ہر کام میں آپ کی کامیابی ہوگی۔ اگر ایک چھوٹا سا سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چھوٹی سی سنت کو دیکھے جائے کہ ہاں، روٹی سے کھانے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، اس کا کیا مطلب؟ ہاتھ دھونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ دو یا نہ دو، لیکن اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا یا نقصان ہوتا یا فائدہ ہوتا ہمیں، اگر ہمیں اس میں نقصان نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے تھے کہ کھانے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے؟ اس پر بہت سے ڈاکٹروں نے، بہت سے سائنسدانوں نے اس پر فوکس کی ہے، اس پر ایکسپیریمنٹ کی ہے، لیکن اس نے یہ بات اس کو خاص کر لیا ہے کہ کھانے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے۔ یہ اسی وجہ سے کہ آپ کے ہاتھ میں بے شمار جراثیم ہوتے، بے شمار جراثیم۔ آپ ہاتھ کو دھوئے تو آپ کے پیٹ میں صاف ستھرا خوراک جاتا،
اور آپ کی ڈائجیشن ہوتی ہے، پھر آپ کو کسی طرح سے بیماری اندر نہیں جا سکتی۔ تو اسی وجہ سے ایک چھوٹی چھوٹی سنت کو لے کر اپنی زندگی کو جینے کا جو راستہ ہے اس میں استعمال کریں، اس کو فالو کریں اپنے عملی زندگی میں۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے تو ہم ہر چیز میں کامیاب اور کامران ہوتے۔ اگر کامیاب اور کامران نہیں ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے کہ آپ کے اوپر پڑوسی کا حق ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے، احادیث کیوں لکھتے، کیوں فرماتے احادیث کو؟ اسی وجہ سے کہ ہمارا زندگی اچھی ہو جائے، ہمارا جو زندگی اس سے ہم مزہ لیں۔ والدین کے حقوق، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے ہم پر جو حقوق نازل کیے ہیں اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اس میں آتے ہیں نماز آتا ہے، زکوٰۃ آتا ہے، حج آتا ہے، روزہ آتا ہے، جہاد آتا ہے، کلمہ، یہ سب یہ حقوق اللہ ہے۔ لیکن اس کو پورا، اگر آپ نے اس کو پورا کیا تو آپ جان لے کہ میں نے حقوق اللہ کو پورا کیا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے حقوق العباد، جس میں آپ کے اوپر والدین کا الگ حق ہے، پڑوسی کا الگ حق ہے، رشتہ داروں کا الگ حق ہے، مہمانوں کا الگ حق ہے۔ لیکن اس میں ہم ایک ہی ٹاپک کو چھیڑیں گے، وہ ہے کہ والدین کا کیا حق ہے۔ تو والدین کا حق ضرور ادا کریں، وما علینا الا البلاغ۔